بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وینس کے عظیم الشان شہر میں ایک یہودی رہتا تھا جو بہت مالدار تھا۔ وہ سود کا کاروبار بڑے پیمانے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ وہ عیسائی بیوپاریوں کو قرض تو خوب بانٹتا تھا، لیکن سود کی شرح ہمیشہ زیادہ ہی رکھتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے پاس بہت زیادہ دولت جمع کر لی تھی۔ اس یہودی کا نام شائلاک تھا۔ سنگ دلی اور لالچ میں اس کا جواب نہ تھا۔ اپنے دیے ہوئے قرض کو واپس لینے میں ایسی سختی، غیر شریفانہ اور سنگ دلانہ حرکتیں کرتا کہ سارے نیک اور رحم دل لوگ کانپ جاتے اور شائلاک سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ انہی نیک لوگوں میں ایک شخص انتونیو بھی تھا۔ انتونیو بہت زیادہ امیر تو نہ تھا، لیکن اس قابل تھا کہ دوسروں کو وقت ضرورت قرض دے سکے۔ لیکن اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ قرض بغیر سود کے دیا کرتا تھا۔ انتونیو خاص طور سے شائلاک کے سود خواری اور سنگ دلی سے نفرت کرتا تھا۔ لالچی یہودی اور فیاض سوداگر انتونیو میں اسی وجہ سے اندر ہی اندر ایک قسم کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ کبھی کبھی بازار میں شائلاک اور انتونیو کی ملاقات بھی ہو جاتی اور تب انتونیو اس کو بڑی لعنت ملامت کرتا اور بڑی شرح سود پر قرض دینے پر اسے مجرم قرار دیتا۔ شائلاک بظاہر صبر کے ساتھ سب کچھ سن لیتا، لیکن دل ہی دل میں انتونیو کے خلاف کینہ اور انتقام کے جذبات پروان چڑھتے رہتے۔ انتونیو کی دریا دلی، مہربانیوں اور اس کے ہمدردانہ رویے کے سب موترف تھے۔ وہ مہربانیوں سے اکتانا تو جانتا ہی نہ تھا۔ قدیم روما والوں کا احساس عزت و شرافت اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یوں تو شہر کا ہر خاص و عام اس سے محبت رکھتا تھا، لیکن وینس کا ایک شریف نوجوان بسانیو اس کا بڑا یارگار تھا۔ ہر شخص تھوڑے بہت ورثے کا مالک تھا، لیکن ٹھاٹ پاٹ اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ نتیجے میں قرض کی ضرورت رہتی اور اس کے لیے انتونیو کی مدد ہر وقت شامل حال رہتی تھی۔ ایک دن بسانیو نے انتونیو کے پاس جا کر کہا کہ میں اپنی مالی حالت اچھی بنانے کی خاطر ایک مالدار عورت سے، جس کو میں بہت چاہتا بھی ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی اس اکلوتی بیٹی کو ساری جائیداد لکھ گیا ہے۔ جب اس کا باپ زندہ تھا میرا آنا جانا اس کے گھر میں تھا، اور جب میری آنکھیں اس عورت سے چار ہوئیں تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا ناپسند نہ کرے گی، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے ایک مالدار عورت کا عاشق ہونے میں احساس کمتری محسوس کرتا ہوں۔ بسانیو نے اس سلسلے میں مزید ایک مہربانی کی درخواست کی اور انتونیو سے 3000 مانگے۔ اتفاق ایسا کہ انتونیو کے پاس اس وقت اس قدر رقم موجود نہیں تھی، لیکن اس کے جہاز مال و اسباب سے لدے ہوئے بندرگاہ پر پہنچنے والے تھے۔ اس لیے انتونیو نے اپنے دوست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہودی سود خور شائلاک سے اپنے آنے والے جہازوں کی ضمانت پر قرض مانگا۔ اس مقصد سے شائلاک کے گھر انتونیو کے ساتھ بسانیو بھی گیا۔ 3000 ڈیکٹ پر جتنا سود چاہے شائلاک لگا لے، اس بات کی اجازت بھی انتونیو نے دے دی، لیکن قرض فوراً مل جانے کی درخواست کی۔ شائلاک نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اس نے ایک بار انتونیو کو کولہے سے پکڑ لیا تو اپنی پرانی دشمنی اور عداوت کا گن گن کر بدلہ لے سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ انتونیو یہودی قوم سے نفرت کرتا ہے، قرض بلا سود دے دیا کرتا ہے اور سوداگروں میں میرا اور میرے نفع کے سودوں کا، جنہیں وہ سود کہتا ہے، مسخرہ اڑاتا ہے۔ ایسی حالت میں یہودی قوم پر لعنت ہے اگر وہ اسے اس وقت جانے دے۔ انتونیو نے شائلاک کو سوچ بچار میں ڈوبا دیکھ کر بے چینی سے کہا، شائلاک سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا تم مجھے روپیہ قرض دو گے؟ تجربہ کار انتونیو، تم نے میرے روپیہ اور زیادہ سود کے لیے ہمیشہ میرا مذاق اڑایا۔ میں تمہاری باتیں صبر کے ساتھ سنتا رہا، کیونکہ صبر کرنا ہماری قوم کا خاصہ ہے، لیکن تم کو صبر نہ آیا اور مجھے کافر بنایا اور گلا کاٹنے والا کتا بنایا، یہاں تک کہ میرے کپڑوں پر تھوکا اور مجھ پر پاؤں سے اس طرح اشارہ کیا جیسے کہ میں واقعی کوئی کٹ گھنا کتا ہوں۔ خیر، اب معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں میری امداد کی ضرورت آ ہی پڑی اور تم اس کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ کیا کتے کے پاس روپیہ ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کٹ گھنا کتا 3000 ڈکٹ قرض پر دے سکے؟ کیا میں ادب سے جھک کر یہ کہنے کی جرات کروں کہ عالی جناب نے پچھلے بدھ کو مجھ پر تھوکا تھا؟ تمہاری ان عنایتوں کے لیے ممنون ہوں، میں تمہیں روپیہ قرض دیتا ہوں۔ انتونیو نے جواب دیا، یہ بالکل ممکن ہے کہ میں پھر تم کو اسی طرح مخاطب کروں، تم پر تھوکوں یا تم سے نفرت کروں۔ اگر تم مجھے یہ روپیہ قرض دینا چاہتے ہو تو بحیثیت ایک دوست کے نہ دو،
بلکہ باعتبار ایک شخص کے دو، تاکہ اگر میں معاہدے کو پورا نہ کر سکوں تو تم اس کا تاوان حاصل کر سکو۔ شائلاک نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا، واہ، دیکھو تو صحیح تم کس قدر جوش میں آ رہے ہو۔ میں تو تم سے دوستی پیدا کرنا چاہتا ہوں اور محبت سے پیش آنا چاہتا ہوں۔ میں ان ذلتوں کو بھلا دینا چاہتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں اٹھائی ہے۔ اس لیے میں تمہاری حاجت ضرور پوری کروں گا اور ساتھ ہی روپے کا کچھ بھی سود نہ لوں گا۔ اس ظاہری عنایات و مہربانیوں سے انطونیو بہت حیران ہوا۔ دوستی کی اس فضا کو پیدا کرنے کے لیے شائلاک نے دوبارہ کہا، 3000 ڈیکٹ بغیر سود تم کو دیتا ہوں۔ آپ اتنی مہربانی فرما دے کہ مذاق کے طور پر کسی وکیل صاحب کے سامنے اس معاہدے پر دستخط کر دیں کہ اگر وقت مقررہ تک یہ روپیہ ادا نہ ہو سکا تو شائلاک کو اختیار دیتا ہوں کہ جس جگہ سے شائلاک چاہے میرا گوشت کاٹ سکتا ہے۔ انطونیو راضی ہو گیا۔ بسانیو نے انطونیو کو بہت منع کیا کہ وہ اس قسم کا معاہدہ نہ کرے، لیکن انطونیو اس یقین پر کہ اس کا مال بردار جہاز اس وقت مقررہ سے قبل آ ہی جائے گا، معاہدہ کر ہی لینا چاہتا تھا۔ بسانیو اور انطونیو کی گفتگو سن کر شائلاک نے کہا کہ ابراہیم کی قسم، تم عیسائی لوگ بڑے وہمی ہو، دوسروں پر سختی سے پیش آتے ہو، اس لیے دوسروں کے خیالات اور نیک ارادوں پر بھی شک و شبہ کرتے ہو۔ یہ سوچو کہ اگر وقت پر روپیہ مجھے واپس نہ ملا تو انطونیو کا گوشت 1 پاؤنڈ میں لے کر کیا کروں گا؟ وہ بھیڑ بکری یا گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے برابر بھی تو قیمت نہیں رکھتا۔ میں حقیقت میں انطونیو سے دوستی چاہتا ہوں۔ اگر وہ پسند کرتا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو الوداع۔ چلتے چلتے محبت اور دوستی کے بنا پر کہتا ہوں کہ مجھ کو تم غلط نہ سمجھو۔ بسانیو نے پھر بھی انطونیو کو ایسے خوفناک معاہدے پر دستخط کرنے سے روکا۔ انطونیو اس معاہدے کو ایک عملی مذاق سمجھ رہا تھا، اس لیے ان فحاشیوں کے باوجود اس نے اقرار نامے پر دستخط کر دی۔ بسانیو جس مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام پورشیا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی، اور اس پورشیا سے کسی طرح بھی کم نہ تھی جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، یعنی وہ جو کیٹو کی بیٹی اور بروٹس کی بیوی تھی۔ جب انطونیو نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بسانیو کو روپیہ مہیا کر دیا تو وہ بڑی دھوم دھام سے گرشیانو نام کے ایک آدمی کے ساتھ بیلومنٹ روانہ ہو گیا۔ بسانیو کو عشق جتانے میں دیر نہ لگی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں پورشیا اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئے۔ بسانیو نے اس حقیقت کا اعتراف پورشیا کے سامنے کیا کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، لیکن خاندانی اور پیدائشی شرافت ضرور ہے جس پر میں ناز کر سکتا ہوں۔ پورشیا بھی اس کی صفتوں اور خوبیوں کی خاطر ہی محبت کرتی تھی، کیونکہ دولت مند ہونے کی وجہ سے اس کو شوہر کی دولت مند ہونے کی کوئی تمنا نہ تھی۔ وہ حیا کے ساتھ عجیب و غریب انداز میں بولی کہ اگر میں 1000 گنا خوبصورت اور 10,000 گنا زیادہ دولت مند ہوتی تب بھی میں تمہاری بننے پر اپنے آپ کو باعث فخر سمجھتی۔ ان الفاظ کے ساتھ پورشیا نے انکساری جتاتے ہوئے کہا کہ میں ایک بے تعلیم، بے ترتیب اور بے سلیقہ لڑکی ہوں، لیکن ابھی وقت ہے کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ میں آپ کے حکم کی بجا آوری اپنے لیے باعث عظمت سمجھوں گی۔ میں خود اور جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ آج سے آپ کا ہو چکا ہے۔ یہ گھر، یہ نوکر اور میں خود تمہاری ہو چکی ہوں، اور یہ سب چیزیں اس انگوٹھی کے ساتھ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک انگوٹھی بسانیو کے ہاتھ میں ڈال دی۔ بسانیو شریف پورشیا کو دولت مند ہونے کے باوجود اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتے دیکھ کر ممنونیت اور استجاب کے احساس سے اس قدر مغلوب ہوا کہ اس راحت اور محبت کا اظہار جو اس کے دل میں تھا شکر گزاری کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی میں کر سکا۔ اس نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے لے لی اور اسے کبھی اپنے پاس سے نہ جدا کرنے کا وعدہ کیا۔ پورشیا کے اس ناد و ادا کے ساتھ بسانیو کی تابعدار بیوی بننے کا منظر پورشیا کی خادمہ نیریسا اور بسانیو کا خادم گرشیانو دیکھ رہے تھے، اور ان دونوں نے بھی اپنے پہلے سے کیے ہوئے سچے عہد و پیما کی کہانی دونوں آقا و مالکہ کو سنا کر شادی کی اجازت چاہی، جو انہیں باخوشی مل گئی۔ اسی حالت میں ایک قاصد بسانیو کے پاس ایک خط لے کر پہنچا۔ اس خط میں بڑی خوفناک خبر درج تھی۔ بسانیو کا چہرہ خط پڑھتے وقت ایسا زرد اور فق ہو رہا تھا جیسے کہ اس کے کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع لکھی ہوئی ہو۔ آخرکار اس سکوت کو توڑتی ہوئی پورشیا نے اس رنج و الم کی وجہ دریافت کی۔ جواب میں بسانیو نے پہلے خط کا پس منظر سمجھایا کہ تم کو میں بتا چکا ہوں کہ میری دولت صرف وہ خون ہے جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن یہ بتانا بھول ہی گیا کہ میں نے اپنے ایک پرانے محسن اور مشفق انطونیو سے قرض مانگا تھا۔ اس نے میری خاطر شائلاک یہودی سے اس امر کا معاہدہ کر لیا کہ اگر مقررہ وقت تک میں روپیہ واپس نہ کر سکا تو 1 پاؤنڈ گوشت انطونیو کو اپنے جسم سے کاٹ کر دینا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ خط بسانیو نے پڑھنا شروع کیا، جس کے الفاظ حسب ذیل تھے۔ پیارے بسانیو، میرے جہاز سب کے سب گم ہو چکے ہیں۔ یہودی سے روپے کے لیے میں نے جو اقرار کیا تھا اسے اب پورا کرنا ہوگا، اور چونکہ اسے پورا کرنے میں
میرا زندہ رہنا ناممکن ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت تمہاری صورت دیکھ سکوں۔ پھر بھی تم اس سلسلے میں اپنی مرضی سے کام لینا۔ اگر میری محبت تمہیں یہاں آنے پر راغب نہ کر سکے تو اس خط کی ترغیب میں آنا بھی کچھ ضروری نہیں ہے۔ پورشیا نے خط سنتے ہی فوراً بسانیوں سے اس کی مہربانی اور نیک دل دوست کی خبر گیری اس کی مدد کے لیے جانے کو کہا۔ ساتھ ہی قرض لی ہوئی رقم سے 20 گنا رقم بھی بسانیوں کو دی اور یہ بھی کہا کہ میری تمہاری محبت میں اس قیمتی قربانی کے بعد اور اضافہ ہوگا۔ پورشیا نے کہا کہ تمہارے جانے سے قبل میری اور تمہاری شادی ہو جانا چاہیے تاکہ میری دولت پر تمہارا جائز قبضہ ہو جائے۔ اس طرح ان دونوں کی شادی کے ساتھ ساتھ گیریشیانو اور نریسا کی بھی شادی ہو گئی۔ ان مرحلوں سے گزر کر بسانیو اور گرشیانو تیز قدمی سے وینس شہر کی طرف چل پڑے، جہاں پہنچنے پر انتونیو سے ان کی ملاقات قید خانے میں ہوئی۔ بسانیو جو روپیہ ساتھ لے گیا تھا اس میں سے یہودی کو رقم ادا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ظالم کسی طرح راضی نہ ہوا۔ مقررہ دن گزر جانے کا بہانہ کرتا رہا اور انتونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت ہی لینے کا تقاضا کرتا رہا۔ یہ خوفناک مقدمہ ڈیوک آف وینس کی عدالت میں پہنچا۔ ادھر پورشیا نے رخصت کے وقت بسانیو سے کہا تھا کہ اپنے اتنے اچھے اور نیک دوست کو واپسی میں ساتھ لانا نہ بھولنا، اور بسانیو کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے اور فرما برداری کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گی وغیرہ باتیں کی تھی۔ لیکن اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد پورشیا نے حالات اور واقعات پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اپنے شوہر کے دوست کے لیے اسے بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے۔ پورشیا کا ایک رشتہ دار مشیر قانونی تھا جس کا نام بیلاریو تھا۔ پورشیا نے اس کو ایک خط کے ذریعے سب حال لکھ بھیجا اور قانونی مشورے کے ساتھ ضروری اشیاء عدالتی پوشاک بھی منگوائے۔ ایک قاصد فوراً یہ سب ضروری سامان لے کر بیلاریو کے پاس سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد پورشیا نے اپنے کو اور اپنی خادمہ نریسا کو مردانہ لباس میں ملبوس کیا اور پھر نریسا کو ہمراہ بطور منشی کے لے کر وینس روانہ ہو گئے، جہاں اسی روز اس مشہور مقدمے کے بحث کا دن تھا۔ وینس کی سینٹ ہاؤس میں اور سینیٹروں کے اجلاس میں مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی تھی کہ اتنے میں پورشیا اندر داخل ہوئی اور بیلاریو کا وہ خط پیش عدالت کیا جس میں اس لائق قانون دان نے لکھا تھا کہ میرا خود کا ارادہ انتونیو کی صفائی میں آنے کا تھا، لیکن بوجہ عدالت نہیں آ سکا۔ اس لیے حل تمس ہوں کہ نوجوان بلکسر کو، یہ نام اس نے پورشیا کے لیے لکھا تھا، اس کی طرف سے وکیل ہونے کی اجازت دی جائے۔ ڈیوک نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی ایسے جوان اجنبی کی شکل و شباہت اور اس پر قانون دانوں جیسی پوشاک اور بڑی سی وگ پہنے دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ پورشیا نے ایک نظر پوری عدالت پر دوڑائی۔ اس کو بے رحم یہودی شیلاک اور بسانیو نظر آئے۔ پورشیا کے مردانہ لباس کی وجہ سے بسانیو اسے بالکل پہچان نہ سکا۔ وہ اپنے دوست انتونیو کے پاس بڑے قلق اور اضطراب میں کھڑا تھا۔ سب سے پہلے پورشیا نے یہودی شیلاک کو مخاطب کیا اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وینس کے قانون کے مطابق وہ تاوان مقررہ کا مستحق ہے، کچھ ایسی شیریں بیانی سے رحم و کرم کی شریفانہ صفت کی تعریف کی کہ شیلاک کے بجائے کوئی اور ہوتا تو اثر لیے بغیر نہ رہتا۔ پورشیا نے کہا کہ رحم بارش کی اس ہلکی فوار کی مانند ہے جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے۔ رحم ایک دوہری برکت ہوتی ہے کیونکہ اس سے رحم کرنے اور رحم حاصل کرنے والے دونوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہوں کو تاج سے بھی بڑھ کر یہ بات شایان شان ہے کہ وہ خدا کا سایہ بن کر رہیں، لیکن عرضی طاقت خدائی طاقت کی اسی قدر قریب پہنچتی ہے جتنا انصاف میں رحم سے کام لیا جائے۔ اس نے شیلاک کو یہ بات یاد دلائی کہ جس طرح ہم سب اپنی دعاؤں میں رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں لازم ہے کہ اس دعا سے رحم کرنے کی عادت سیکھیں۔ مگر شیلاک نے اسے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں تو تاوان مقررہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پورشیا نے سوال کیا کہ وہ کیا روپیہ ادا کرنے کے ناقابل ہے؟ اس پر بسانیو نے فوراً جواب دیا کہ میں 3000 ڈکٹ کی رقم کئی گنا کر کے دے سکتا ہوں۔ شیلاک نے انکار کیا اور انتونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت ہی لینے پر مصر رہا۔ بسانیو نے نوجوان وکیل سے درخواست کی کہ قانون کی مدد سے معاہدے کو دیکھیں، شاید کوئی معنی مطلب میں فرق نکل سکے۔ پورشیا نے جواب میں کہا کہ قوانین ایک بار قائم ہو چکے ہیں، ان میں کس طرح کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ شیلاک نے یہ جو سنا تو خوشی سے اچھل پڑا اور سمجھا کہ وکیل اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ کہنے لگا، دانیال انصاف کرنے آیا ہے۔ اے دانا نو من مصنف، میں تمہاری کیوں کر عزت کر سکتا ہوں؟ تم تو اپنی شکل و صورت کی نسبت عقلی طور پر بہت عمر رسیدہ نظر آتے ہو۔ پورشیا نے شیلاک سے اقرار نامہ دیکھنے کی اجازت چاہی، اسے پڑھنے کے بعد کہنے لگی، تاوان پختہ ہو چکا۔ اس کی روح سے یہودی اس بات کا مستحق ہے کہ انتونیو کے دل کے قریب کسی مقام سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لے۔ اس کے بعد اس نے شیلاک سے پھر رحم کی درخواست کی اور اس اقرار نامے کو چاک کر دینے کی اجازت چاہی، لیکن شیلاک نے اپنی
روح کی قسم کھا کر کہا کہ زبان انسانی میں وہ طاقت موجود نہیں ہے جو مجھے اپنے ارادے کو بدلنے پر آمادہ کر سکے۔ پورشیا نے انطونیو سے کہا کہ تم اس کی چھری کے لیے اپنی چھاتی کو تیار رکھو۔ شائلاک اپنی تیز لمبے چھرے کی باڑ اور تیز کر رہا تھا۔ اس دوران انطونیو سے اس کی آخری خواہش دریافت کی گئی، جس پر اس نے کہا کہ میں اس کے سوا اور کیا کہوں کہ میں اپنی موت کے لیے آمادہ ہوں۔ پھر اس نے بسانیوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر الوداع کہا اور کہا کہ اس کا غم نہ کرنا کہ تمہاری خاطر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں۔ میرا ذکر اپنی قابل عزت بیوی سے کرنا اور کہنا کہ میری تم سے کس قدر محبت تھی۔ بسانیوں نے جواب میں کہا کہ انطونیو، میری شادی جس عورت سے ہوئی ہے وہ گو کہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن تمہاری جان کے آگے میری اپنی زندگی، اپنی بیوی کی زندگی، بلکہ ساری دنیا بے حقیقت نظر آتی ہے۔ اگر تم بچ سکو تو میں سب کچھ ہاتھ سے دینے اور سب کچھ اس شیطان کے آگے قربانی کرنے کو تیار ہوں۔ پورشیا ان دونوں کی گفتگو وکیل کے بھیس میں کھڑی سن رہی تھی۔ وہ ناراض تو نہیں ہوئی، لیکن صرف اتنا بسانیوں سے بولی، تمہاری بیوی اگر تمہاری زبانی یہ الفاظ سن پائے تو وہ ان کے لیے تمہاری شکر گزار تو نہ ہوگی۔ پھر گرشیانو، جو ہر بات میں اپنے آقا کی نقل ضرور اتارتا تھا، کہنے لگا کہ میری جس عورت سے شادی ہوئی ہے کاش وہ آج آسمان میں ہوتی، تاکہ آسمانی طاقتوں سے منت سماجت کر کے اس کٹ گھنے یہودی کے مزاج کو بدلوا سکتی۔ منشی کے بحث میں فوراً نریسا بولی کہ شکر کرو کہ یہ الفاظ تم نے اس کی پیٹھ پیچھے کہے، ورنہ دونوں میں کھٹ پٹ ہونا یقینی تھی۔ شائلاک بیتابی سے بولا، ہم سب وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ مہربانی سے اپنا فیصلہ سنا دیجیے۔ اس پر عدالت اچانک سناٹے میں ڈوب گئی۔ نیک انطونیو کے لیے ہر شخص کا دل پریشان اور غمگین ہو رہا تھا۔ پورشیا نے دریافت کیا کہ گوشت تولنے کے لیے کانٹا، ترازو کچھ تیار ہے اور کوئی ڈاکٹر بھی قریب ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون نکل جانے سے انطونیو کی موت واقع ہو جائے۔ شائلاک تو اسی طرح انطونیو کی موت چاہتا ہی تھا۔ بولا کہ اقرار نامے میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ پورشیا نے کہا، اقرار نامے میں اس کا ذکر نہ صحیح، لیکن تم ہی اتنی مہربانی کر دو۔ شائلاک نے اس کا جواب صرف یہی دیا کہ اقرار نامے میں کہیں اس کا ذکر مجھے نظر نہیں آتا۔ پورشیا نے کہا کہ خیر، انطونیو کے گوشت کا 1 پاؤنڈ تو تمہارا ہو ہی چکا ہے، تم اس کی چھاتی پر سے کاٹ سکتے ہو، قانون اور عدالت دونوں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ شائلاک نے چلا کر کہا، اے دانا اور نیک نہاد مصنف، آج تو دانیال انصاف کرنے آیا ہے، اور چاقو کو جلدی جلدی تیز کرنے لگا اور انطونیو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آؤ تیار ہو جاؤ۔ اسی دوران پورشیا بولی، اے یہودی ذرا ٹھہر، ایک بات اس میں اور ہے، اقرار نامے میں تجھے خون کا ایک قطرہ بھی دینے کا ذکر نہیں ہے۔ الفاظ یہ ہیں، گوشت کا 1 پاؤنڈ، اس لیے یاد رکھ کہ اگر 1 پاؤنڈ گوشت کاٹنے میں تو نے عیسائی کا خون کا ایک قطرہ بھی بہایا تو وینس کے قانون کی روح سے تیری ساری جائیداد منقولہ وغیرہ منقولہ ضبط ہو کر سلطنت وینس کے حوالے ہو جائے گی۔ شائلاک سر پٹا سا گیا۔ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ انطونیو کا 1 پاؤنڈ گوشت بغیر ایک قطرے خون بہائے حاصل کر لے۔ پورشیا کی اس دانائی اور قابلیت کی واہ واہ ہونے لگی کہ یہودی گوشت تو حاصل کر سکتا ہے لیکن خون نہیں۔ سینٹ ہاؤس کی طرف سے بھی صدائے داد تحسین بلند ہوئی۔ گرشیانو کو موقع ملا، اس نے فوراً شائلاکی کا جملہ چست کیا، اے دانا اور نیک نہاد مصنف، اب یہودی دیکھ دانیال انصاف کرنے آیا ہے۔ شائلاک نے جب دیکھا کہ میں اپنے ظالمانہ ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا کہ میں صرف روپیہ ہی لینا منظور کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بسانیو خوشی سے بھر گیا اور انطونیو کو رہائی پاتے دیکھ کر فوراً بولا، یہ روپیہ حاضر ہے۔ لیکن پورشیا نے بسانیو کو روکا اور کہا کہ صبر و تحمل سے کام لو، یہودی کو سوائے تاوان کے اور کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ 1 پاؤنڈ گوشت کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور ایک قطرہ خون کا نہیں نکلنے پائے اور 1 پاؤنڈ سے کم زیادہ گوشت بھی نہ ہونے پائے۔ اگر اس کام میں بال برابر بھی کمی بیشی ہوئی تو قوانین وینس کے روح سے یہودی کو موت کی سزا دی جائے گی اور اس کی ساری دولت سینٹ ضبط کر لے گی۔ شائلاک چلایا، میرا روپیہ مجھے دے دو اور میرا پیچھا چھوڑو۔ بسانیوں نے روپیہ سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ لو میرے پاس ہے۔ شائلاک روپیہ ہاتھ میں لینے ہی کو تھا کہ پورشیا نے پھر جھپٹ کر روک دیا اور کہا کہ ایک یہودی، تجھ پر ایک گرفت تو ابھی باقی ہے، وہ یہ کہ تو نے وینس کے باشندوں میں ایک کی جان لینے کی سازش کی اور اس کے لیے تیری جائیداد گورنمنٹ کی جانب سے ضبط ہو چکی۔ اب رہی تیری زندگی سو ڈیوک معظم کے رحم و کرم پر ہے، ان کے سامنے دوزانو ہو کر معافی طلب کر۔ اس پر ڈیوک نے شائلاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھے میں تیری درخواست سے پہلے ہی معافی دیتا ہوں تاکہ تمہارے اور عیسائیوں کے خیالات کا اختلاف نمایاں ہو سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آدھی جائیداد کا حقدار اب انطونیو ہے اور باقی آدھی ضبط سرکار ہو چکی۔ فیاض انطونیو یہ فیصلہ سن کر بولا کہ میں اپنے حصے کی شائلاک کی دولت سے دستبردار ہوتا ہوں، میں نہیں لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شائلاک کی دولت اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کے نام لکھ جائے۔
بات اصل میں یہ تھی کہ شائلا کی اکلوتی لڑکی نے ایک عیسائی نوجوان لورنیز سے جو انتونیو کا دوست تھا شادی کر لی تھی، جس پر خفا ہو کر شیلاک نے اس کو اپنی جائیداد کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ یہودی رضامند ہو گیا۔ ایک طرف وہ بدلہ بھی نہ لے سکا اور ساری جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی ساری چالیں بیکار ہو گئی۔ کہنے لگا میں بیمار ہوں، مجھے جلد میرے گھر جانے دیجیے، وہیں کاغذ معاہدے کا بھجوا دیجیے گا، میں دستخط کر دوں گا اور آدھی جائیداد اپنی بیٹی کے نام لکھ دوں گا۔ ڈیوک نے کہا جا دفع ہو، کاغذ پہنچنے پر دستخط کر دینا اور اپنے ظلم سے بعد آ کر توبہ کرنے کے بعد کبھی اگر عیسائی ہو گیا تو سرکار تیری آدھی دولت جو بطور جرمانہ ضبط کی گئی ہے واپس کر دے گی۔ اس کے بعد ڈیوک نے انتونیو کو بری کر دیا۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ ڈیوک نے نوجوان وکیل کی ذہانت اور دانائی کی بڑی تعریف کی اور اسے کھانے پر اپنے یہاں مدعو کیا، لیکن پرشیا اپنی قیام گاہ پر اپنے شوہر سے قبل ہی پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے عجز و انکساری کے ساتھ ڈیوک کا شکریہ ادا کیا اور اپنی معذوری ظاہر کی کہ مجھے جلد از جلد مکان پہنچنا ہے۔ ڈیوک نے افسوس کیا کہ قابل وکیل کے پاس وقت نہیں ہے اور پھر انتونیو سے مخاطب ہوا، معزز وکیل کو خوب دل کھول کر انعام دو، سچ پوچھو تو تمہاری جان انہی کی بدولت بچی ہے۔ یہ کہہ کر ڈیوک اس کے سینیٹر عدالت سے چلے گئے۔ بسانیو نے پورشیا سے کہا، میرے قابل قدر نیک دوست، آج آپ کی قابلیت اور دانائی کی بدولت ہم لوگ بڑی خطرناک اور سنگین سزاؤں سے بچے ہیں، اس لیے میری التجا ہے کہ یہ 3000 ڈکٹ کی رقم جو دینا تھی آپ ہی لے لیجئے۔ انتونیو نے بڑی احسان مندی اور محبت کا اظہار کیا اور زندگی بھر یہ احسان نہ بھولنے کا وعدہ کیا۔ پورشیا کسی طرح بھی روپیہ لینے پر راضی نہ ہوئی۔ بسانیو نے کسی اور ہدیہ کی فرمائش کی، درخواست کی، جس پر پورشیا نے اس کے دستانے مانگے اور کہا کہ یہ میں آپ کی خاطر پہن لوں گا۔ اس بہانے سے پورشیا وہ انگوٹھی بسانیو سے حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ بعد میں گھر پہنچ کر تفریح ہو سکے۔ دستانے اتارنے کے دوران پورشیا نے بسانیو سے کہا کہ میں آپ کی محبت و خوشی کے لیے آپ کی یہ انگوٹھی لینا منظور کرتا ہوں۔ بسانیو بڑے پس و پیش میں پڑ گیا، شرمندہ کہ آپ کیا کرے، کہنے لگا یہ انگوٹھی میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی نے مجھے دی تھی اور میں نے عہد کر لیا تھا کہ اسے اپنی انگلی سے کبھی الگ نہیں کروں گا۔ ہاں، اس کی جگہ وینس شہر کی سب سے قیمتی انگوٹھی خرید کر آپ کی نظر کرنے کو تیار ہوں۔ پورشیا نے یہ سنتے ہی ظاہری طور پر ناراضگی دکھائی اور یہ کہتے ہوئے عدالت سے چل دی، صاحب آپ مجھے سکھا رہے ہیں کہ ایک بھکاری کو کس طرح جواب دیا جا سکتا ہے۔ انتونیو نے اصرار کیا کہ پیارے بسانیو یہ انگوٹھی دے دو، اپنی بیوی کی ناراضگی کے مقابلے میں تم میری محبت اور وکیل صاحب کی خدمت کو زیادہ اہم سمجھو۔ بسانیو ناشکرا اور احسان فراموش ہونا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے وہ انگوٹھی اتار کر پورشیا کو دے دی۔ یہ دیکھتے ہی نریسا جو پورشیا کی منشی بنی ہوئی تھی کب چوکنے والی تھی، اس نے بھی گرشیانو سے انگوٹھی طلب کی اور اس نے اپنے آقا کی پیروی میں بھی دے دی۔ یہ دونوں عورتیں واپسی پر راستے میں ہنس رہی تھی کہ اپنے اپنے شوہروں پر تہمت لگائیں گی کہ ضرور وہ کسی عورت کو انگوٹھیاں سپرد کر آئے ہیں۔ پورشیا جس وقت مکان کی طرف واپس ہوئی تو نیکی سے سرشار تھی۔ نیک کام انجام دینے کے بعد جو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اسے حاصل تھی، اس لیے وہ ہر چیز کو دیکھ کر باغ باغ ہوئی جا رہی تھی۔ اسے چاند اس سے پہلے کبھی اتنا چمکدار نظر نہ آیا تھا، اور جب خوشنما چاند بادل کی اوٹ میں چھپ گیا تو اسے اپنے مکان میں دور سے جلتی ہوئی روشنی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ نریسا سے مخاطب ہو کر بولی، اس روشنی کو دیکھنا جو میرے حال میں جلتی نظر آ رہی ہے، اس چھوٹی سی شمع کی کرنیں کہاں تک روشنی پھیلاتی ہے۔ اسی طرح اس شرارت اور مکر کی دنیا میں نیک کام چمکتا ہے۔ پھر اس کو گھر سے موسیقی کی آواز آتی ہوئی سنائی دی، جس پر وہ کہنے لگی کہ میرا خیال ہے کہ یہ موسیقی کی آواز دن کی بنسبت اس وقت زیادہ خوشگوار ہے۔ آخرکار پورشیا اور نریسا دونوں نے مکان پہنچ کر اپنے اپنے مردانہ لباس تبدیل کیے اور پھر اپنے زنانہ لباس میں شوہروں کا انتظار کرنے لگے، جو بہت جلد ماں انتونیو کے آ پہنچے۔ بسانیو نے اپنے عزیز دوست انتونیو کا تعارف اپنی بیوی پورشیا سے کرایا۔ ابھی پورشیا مبارکباد اور خوش آمدید کے کلمات ہی ادا کر رہی تھی کہ نریسا اور اس کے شوہر گرشیانو کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں قریب کے کمرے سے آنے لگی۔ سب کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ پورشیا نے اس جھگڑے کی وجہ دریافت کی۔ گرشیانو نے آگے بڑھ کر کہا، محترمہ جھگڑا ایک ادنا سی شے کے لیے ہے۔ وہ غلطی انگوٹھی جو نریسا نے مجھے دی تھی اور جس پر ایسے الفاظ کندہ تھے جیسے کہ چاقو بنانے والے کے چاقو پر ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ مجھ سے محبت کرو اور مجھے چھوڑ مت جاؤ۔ نریسا بولی کہ انگوٹھی کے الفاظ یا اس کی قیمت کی کیا حقیقت، ساری بات تو تمہاری قسم کھانے کی ہے کہ تم ہی نے کہا تھا کہ وہ انگوٹھی مرتے دم تک اپنے پاس رکھو گے۔ اب کہہ رہے ہو کہ وہ ایک وکیل کے منشی کو دے دی، حالانکہ میں خوب جانتی ہوں کہ تم اسے کسی عورت کو دے آئے ہو۔ گرشیانو نے ہاتھ کی قسم کھا کر
اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہا۔ اس نے نریسا سے پھر بھی کہا کہ جس کو انگوٹھی دی وہ کوئی عورت نہیں بلکہ نریسا ہی کے قد کے برابر کا ایک لڑکا جو نوجوان وکیل کا منشی تھا۔ اسے اس کے مانگنے پر اس لیے انگوٹھی دی کہ اس کے وکیل نے انطونیو کی جان اپنی دانائی سے بچائی تھی۔ پورشیا بولی، گرشیانو، سراسر تمہارا قصور ہے۔ تم نے اپنی بیوی کی پہلی دی ہوئی چیز کسی کو دے دی۔ میں نے بھی بسانیوں کو ایک انگوٹھی دی تھی، لیکن دیکھو دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن بسانیوں اپنے پاس سے انگوٹھی کبھی جدا نہ کرے گا۔ گرشیانو نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے آقا بسانیوں ہی نے تو اس معاملے میں پہل کی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کی انگوٹھی اس نوجوان وکیل کو دی، تب وکیل کے منشی نے مجھ سے میری انگوٹھی کی فرمائش کی۔ اب صرف دکھانے کی خاطر پورشیا سخت ناراض نظر آئی۔ ناراضگی کے لہجے میں اس نے بسانیوں کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ نیریسا صحیح کہہ رہی ہے، آپ نے وہ انگوٹھی کسی عورت کو ہی دی ہوگی۔ بسانیو اپنی پیاری بیوی کی ناراضگی سے بڑا دکھی اور پریشان ہوا۔ اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ انگوٹھی اس نے کسی عورت کو نہیں بلکہ اس نوجوان وکیل کو مجبوراً دی جس نے انطونیو کی جان بچائی تھی۔ پھر اس نے پورا واقعہ وکیل کی فرمائش اور گفتگو کا سنایا اور کہا کہ پیاری نیک پورشیا، میرا قصور معاف کر دو۔ اگر تم خود وہاں موجود ہوتی تو یقیناً تم بھی وہ انگوٹھی مجھ سے لے کر اسے دے دیتی۔ انطونیو جو اب تک یہ سب دیکھ رہا تھا بولا، افسوس مجھ بد نصیب کی وجہ سے یہ تمام جھگڑے پیدا ہوئے ہیں۔ پورشیا نے کہا، آپ ملال نہ کریں، ان باتوں کے باوجود میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انطونیو نے کہا کہ بسانیوں کی خاطر ایک بار اپنا جسم قربان کر دیا تھا، اب میں اپنی روح کو بطور جرمانہ مقرر کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا شوہر بسانیو کبھی آج سے اعتبار شکنی نہ کرے گا۔ پورشیا نے کہا کہ خیر آپ اگر ضامن بنتے ہیں تو انہیں میری طرف سے یہ انگوٹھی دے دیں اور تاکید کر دیں کہ اسے پہلے کی بانسبت زیادہ حفاظت سے رکھے۔ بسانیو وہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے، لیکن ساتھ ہی بڑی حیرت و حیرانی میں پڑ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تب پورشیا نے پوری داستان اپنے وکیل بن کر جانے اور نریسا کو منشی کے لباس میں لے جانے کی بیان کی۔ بسانیو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ اس کی لائق بیوی کی شریفانہ دلیری اور دانائی نے اس کے دوست انطونیو کی جان بچائی ہے۔ پورشیا نے انطونیو کو دوبارہ خوش آمدید کہا اور وہ خطوط اس کے حوالے کیے جو اتفاقیہ طور پر پورشیا کے ہاتھ آ گئے تھے، جس میں درج تھا کہ انطونیو کے تمام جہاز جنہیں گمشدہ سمجھا جا رہا تھا بحفاظت بندرگاہ پر آ چکے ہیں۔ اس طرح نیک دوست مند انطونیو کے تمام مصیبت و پریشانی کے دنوں اور ابتدائی معاملات نے ایک غیر متوقع خوش قسمتی کی صورت اختیار کر لی۔ اب سب انگوٹھیوں والے مذاق پر ہی خوب ہنستے اور عرصے تک اس کا چرچا مذاق کے ساتھ کرتے رہتے کہ شوہروں نے اپنی بیویوں کو نہ پہچانا۔ گرشیانو نے تو ایک گیت گانا شروع کیا جس کا مطلب تھا کہ جب تک جیتا ہوں مجھے نریسا کی انگوٹھی کی فکر ضرور رہے گی۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔